بلاغت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفسیر میں نحو اور بلاغت کا رنگ جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، اور ہر آیت کے الفاظ کی تحقیق، اس کی ترکیب اور اس کے بلاغت کے نکات جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد ہے احکام القرآن للجساس۔ یہ امام ابو بکر جساس رضی رحمہ اللہ نے یہ تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے۔ یہ فقہ حنفیہ کے ممتاز عالم ہیں، اور انہوں نے مسلسل آیتوں کی تفسیر کی بجائے صرف ان آیتوں کی تفسیر جو ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ فقہی مسائل سے ہے۔ اس کے بعد ہے تفسیر الدر المنشور۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اسے تفسیر بالماسور بھی کہتے ہیں۔ اس میں علامہ سیوطی نے ان تمام روایتوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو اس سے پہلے حافظ ابن جریر، امام بغوی، ابن حبان اور ابن ماجہ وغیرہ نے اکٹھی کی تھی اپنی تفسیر میں۔ اس کے بعد ہے تفسیر مظہری۔ یہ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی تصنیف ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جانے جانا، جو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، دہلوی رحمہ اللہ کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا۔ یہ تفسیر بہت سادہ اور عام فہم الفاظ میں ہے اور اختصار کے ساتھ آیات قرآن کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید اور جو ہے وہ پر اثر ہے۔ دوسری تفسیروں کے مقابلے میں انہوں نے زیادہ چھان پھٹک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے، بہت زیادہ تحقیق کی ہے اس میں۔ اس کے بعد ہے روح المعانی۔ اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع مثانی ہے، اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمد علوسی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے اور 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے دوسرے محدثین اور مفسرین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتی ہے۔ یہ بہت جامع تفسیر ہے، اور اب قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں کوئی بھی مدد اور کام جو ہے وہ اس تفسیر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ بھی ہمارے علماء کرام نے بہت قرآن مجید کی خدمت سار انجام دی ہے۔ اس میں سب سے بڑی خوبصورت تفسیر جو میرے بہت دل کے قریب ہے وہ معارف القرآن ہے، جو ہم اب اپنے لیکچر میں جو ہے اس کا زیادہ تر میں جو ہے اسی سے مدد لیتی ہوں، اور مفتی محمد شفیع صاحب نے جو ہے یہ تفسیر لکھی ہے، بہت خوبصورت انداز میں لکھی ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں لکھی ہے کہ یہ دل کو چھوتی ہے، آپ کی روح جو ہے اس کو سیراب کرتی ہے۔ بڑے جو ہے وہ مدبرانہ انداز سے اور بڑے عالمانہ انداز سے جو ہے وہ انہوں نے اس تفسیر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ قلم بند کیا ہے، اور میرے لیے بہت جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہے ان کی تفسیر۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے وہ بھی بہت آسان اور فہم القرآن کے نام سے ہے، وہ بھی بہت خوبصورت انہوں نے تفسیر بہت آسان الفاظ میں جو ہے وہ لکھی ہے کہ ایک عام پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ طاہر القادری صاحب ہیں جنہوں نے منہاج القرآن کے حوالے سے جو ہے وہ بھی قرآن مجید کی بہت خدمت سار انجام دی ہے، اور انہوں نے بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے جو کہ بہت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور بہت زیادہ وہ دین کی خدمت جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مفسرین کرام ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی۔ اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ رب العزت جو زندہ ہیں ان کے قلم میں اور زیادہ جو ہے وہ اثر پیدا فرمائے، اور ہم سب جو ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان تفاسیر کو پڑھیں اور ان کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خود سے جو ہے میں یہی آپ سب کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ خود سے کبھی بھی قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایک تو عربی ہماری زبان نہیں ہے، دوسرے ہماری عقل جو ہے وہ بھی اس پائے کی نہیں ہے کہ ہم علماء کرام کے لیول تک پہنچ سکیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے آسان اور سیدھا رستہ یہی ہے کہ ہم ان علماء کرام کے
بنائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی تفاسیر سے مدد لیں اور اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ قرآن کی روشنی سے منور کریں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں اس قرآن کی روشنی سے جو ہے وہ ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے گھروں کو جو ہے وہ منور کر دے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔